اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہیلپ اینڈ گائیڈنس۔ میری آج کی کہانی بھی یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو آئیے، کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور گاؤں میں ایک مہمان آیا۔ اس مہمان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو بہت سارے کھانے اس کے سامنے رکھ دیے گئے اور ساتھ ہی ایک موٹا اور لمبا ڈنڈا بھی رکھ دیا گیا۔ وہ مہمان کھانے دیکھ کر تو بہت خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی موٹا اور لمبا ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ ہماری روایت ہے جو بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جب بھی ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے کھانے کے ساتھ ہم ایک ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس مہمان کی تسلی نہ ہوئی۔ محترم ناظرین، وہ مہمان اندر سے ڈر گیا کہ کہیں کھانے کے بعد اس کی ڈنڈے کے ساتھ خاطر تواضع نہ کی جائے۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ بتائیں، پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا کہ آخرکار مہمان کے ساتھ ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے؟ مہمانوں نے اس کے پوچھنے پر کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں، بس یہ ہماری روایت ہے جو بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ ایک رسم ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور آرام سے کھانا کھائیں۔ لیکن مہمان کے دل کی تسلی نہ ہوئی۔ وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں بے خطر کھانا کیسے کھاؤں؟ خطرہ تو سامنے رکھا ہے۔ محترم ناظرین، تو مہمان اندر سے پریشان تھا۔ اس نے پھر کہا کہ جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ بزرگوں کے زمانے سے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، تو خدا کی قسم میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر گاؤں کے ایک بزرگ کو بلایا گیا۔ انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا اور ان لوگوں پر برس پڑے کہ آرے کمبختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا رکھ دیا، اسے کم کرو۔ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے۔ ان بزرگوں کے کہنے سے ڈنڈا آری سے کاٹ کر چھوٹا کر دیا گیا، لیکن مہمان پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا کہ ڈنڈا رکھنے کا آخر کچھ تو مقصد ہوگا۔ جس پر زیادہ بزرگ بلائے گئے، انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا اور ڈنڈا ناپ کر کہا کہ اب بھی ڈنڈا زیادہ بڑا ہے۔ ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے سامنے کھانے کی میز پر ایک پتلی سی ڈنڈی رکھتے تھے۔ فوراً اس ڈنڈے کو آری سے کاٹ اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا۔ گو اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے باہر تھا، لیکن مہمان کا تجسس ابھی بھی برقرار تھا۔ محترم ناظرین، اب تک آنے والے بزرگوں نے ڈنڈے کا سائز اور جسامت کم کی تھی، لیکن ڈنڈے کا استعمال اور مقصد کوئی نہ بتا سکا، جس پر مہمان اب بھی کھانا کھانے کو راضی نہ ہوا۔ اس لیے اب کی بار گاؤں کے ایک بوڑھے بزرگ کو لایا گیا۔ جب انہیں ڈنڈے کے شکل، صورت، سائز اور تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بڑک کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے اور چیخ کر بولے، آرے عقل کے اندھو، ہمارے بزرگ تو مہمان کے سامنے کھانے کی میز پر ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننھا سا تنکا رکھ دیتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں میں کوئی گوشت کا ریزہ پھنس جائے تو وہ اسے نکال سکے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے
میرے چینل ہیلپ اینڈ گائیڈنس کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں آپ مجھے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہباں ہو۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔